اب آگے ان قوموں کا ذکر ہے جن کے دلوں کی زمینیں بڑی خراب تھیں، کفر کر کر کے بنجر ہو چکی تھیں، ان کے دل مریض لا علاج تھے، ایسے مریض تھے کہ جن کا علاج نہیں تھا۔ سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو کافر تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے کافر بڑے سخت تھے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ فرماتے رہے۔ 950 برس، سوچے تو صحیح، 950 برس میں اس دور میں تو 9-10 نسلیں گزر جاتی ہیں، بلکہ 9 سے بھی زائد یا 10 سے بھی زائد نسلیں گزر جائیں گے۔ تو کسی کی عمر 60 برس ہے تو اس کے بیٹے کی عمر 40 برس ہے، اس کے بیٹے کی عمر 70 برس ہے، تو آپ دیکھیں 2 صدیوں کے اندر جو ہے 3 نسلیں گزر گئیں۔ تو 950 برس تک آپ نے انہیں ایک ایک کو جا جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ایسے سخت تھے یہ کافر اس دور کے کہ ساری رات یہ آپ کے خلاف پتھر جمع کرتے تھے، ساری رات ان کا کام یہ تھا۔ اور صبح جب آپ لوگوں کو نصیحت کرنے جاتے تو پیچھے پیچھے آپ کے ہوتے اور آپ کو پتھر مارتے، سارا دن وہ پتھر مارتے اور سارا دن آپ تبلیغ دین فرماتے، سارا دن ان کی یہ حرکتیں ہوتی۔ لیکن جب صبح ہوتی تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح تبلیغ دین کے لیے نکلتے جیسے پہلی مرتبہ نکل رہے ہوں، کوئی مایوسی، کوئی پریشانی یا کوئی بدن میں سستی یہ ممکن ہی نہیں ہے نبی سے، وہ اسی طرح نکلتے جیسے پہلے دن میں نکلا ہوں۔ میں اب سوچیں نا کہ جن کو آپ 100 مرتبہ سمجھا چکے ہوں اور وہ جواب میں پتھر مارتے ہوں، تو آپ جب 101 مرتبہ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کی گفتگو ڈھیلی پڑ جائے گی، آپ کہیں گے یہ آدمی تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ نے انہیں جا کر بھی نصیحتیں فرمائی۔ بہت کم مسلمان ہوئے، 72 یا 78 یا 80 یا کم و بیش، اصل تعداد تو اللہ جانے، لیکن 72 یا 78 یا 80 سے مراد یہ ہے کہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر کشتی بنائی گئی اور آپ بھی سوار ہوئے کشتی میں، مومنین بھی، اور جتنے جانور تھے ان کا ایک ایک جوڑا تو کشتی میں سوار کیا گیا، اور پھر طوفان آیا اور زمین پانی سے ایسی بھر گئی کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی وہ غائب ہو گئیں اور سب ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے تک پانی سے زمین بھری رہی، اور 6 مہینے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا دن۔ آپ نے روزہ رکھا اور آپ کے ساتھ جو مومنین تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو عاشورے کا جو روزہ ہے یہ روزہ کئی انبیاء سے اور بزرگان دین سے ثابت ہے، اور عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا عاشورے کے دن قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو عاشورے کے دن، تو اس طرح کئی واقعات ہوئے ہیں۔ اور یہ عاشورے کا دن اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد سن 61 ہجری میں یہ المناک واقعہ بھی ہوا کہ جس میں خاندان نبوت کے نوجوانوں کو پھولوں کو مسل دیا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی، ایسا ظلم کیا گیا کہ اس واقعے کو انسان بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، ایسے ظالمانہ انداز تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے ان کافروں کا ذکر ہے کہ جن کے دل اتنے مردہ تھے کہ دل کی زمین مردہ تھی۔ لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف،
فقال پس آپ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں انی اخاف علیکم بے شک میں تم پر خوف کرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا قال الملأ من قومه آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا سردار کا ذکر کیوں ہے کہ باقی تو جو قوم تھی وہ سرداروں کے پیچھے پیچھے تھی سردار جو کہتے تھے باقی قوم وہی کہتی تھی جیسے اس دور میں حال ہے سیٹھ صاحب جو کہیں گے مالدار جو کہے گا حکمراں جو کہیں گے غریب لوگ تو انہی کے پیچھے چلتے ہوتے ہیں لیکن جس کا دل نور ایمان سے روشن و منور ہو نہ وہ کسی سیٹھ کی پرواہ کرتا ہے نہ کسی بادشاہ کی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلتا ہے قال الملأ من قومه نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار بولے انا لنراک بے شک ضرور ہم آپ کو دیکھتے ہیں فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہمیں افسوس کرنے کی موجودہ دور میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے اگر کوئی دین سے دور ہے اور وہ سنتوں کا اگر مذاق اڑاتا ہے یا وہ جو پردہ کرنے والے کو داڑھی رکھنے والے کو نگاہوں کی حفاظت کرنے والے کو حرام سے بچنے والے کو وہ کہتا ہے بے وقوف ہے تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں انبیاء کے متعلق لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی حالانکہ خود یہ کافر کھلی گمراہی میں تھے لیکن نوح علیہ السلام کے متعلق وہ ایسی بات کر رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ آپ نے فرمایا اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں مجھ میں کچھ گمراہی نہیں ہے ولکنی رسول من رب العالمین ہاں لیکن میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے ابلغکم رسالات ربی رسالات کا مطلب پیغامات ابلغکم میں تمہیں پہنچاتا ہوں میرے رب کے پیغامات وانصح لکم اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی دربار سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں یعنی وہ عذاب میں دیکھ رہا ہوں جو تمہاری طرف بڑھتا جا رہا ہے تمہیں اس کا علم نہیں اب عاجب تم کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے ان جاءکم ذکر من ربکم کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی علی رجل منکم تم میں سے ایک مرد پر یعنی میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری اور پھر میں نے نبوت کا اعلان کیا تو تمہیں اس پر تعجب ہے اس میں تعجب والی کیا بات ہے میں اپنے نبی ہونے پر تمہارے سامنے دلائل اور معجزات قائم کر چکا ہوں اور میں نے تمہارے درمیان زندگی اس لیے گزاری ہے تاکہ تم میری زندگی کو پہلے دیکھ لو اور میرے اخلاق اور میری پاکیزگی کی تم گواہی دو اس کے بعد میں نے نبوت کا اعلان کیا ہر دور میں ایسا ہی ہوا جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا سب صادق اور امین کہنے لگے اور آپ کے کردار پر سب مطلع ہوئے پھر آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے یعنی تم میں سے ایک مرد پر وہی اس لیے نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ اس لیے تاکہ تم ڈرو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اس لیے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ساری گفتگو سن کر انہوں نے انکار ہی کرنا تھا انکار ہی کیا
فکذبوہ، تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ کیا نوح علیہ السلام کی نصیحت میں کوئی غلطی تھی؟ نہیں، وہ تو رحمت کی بارشیں تھیں، لیکن زمین ہی کیا تھی؟ بیکار تھی، مردہ تھی۔ تو کافروں کے دل کی زمین جو ہے وہ خراب تھی، کوئی اثر نہ ہوا۔ فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی اللہ کے حکم سے۔ تو آج جتنی بھی کشتیاں، یہ جتنے بھی بحری جہاز چل رہے ہیں، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ آج اتنی ہمارے لیے آسانیاں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ ہی نے کشتی کا آئیڈیا لوگوں کو دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ عمین مانے اندھے، انہیں کچھ حق نظر نہیں آتا تھا، حق کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔